الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آج ہم ایک ناول سٹوری شروع کرنے جا رہے ہیں۔ عنایت اللہ تمش نے اس کو لکھا ہے، نے اس کو تحریر کیا ہے اور اس کا نیم ہے اور نیل بہتا رہا۔ قسط نمبر 1 سٹارٹ کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری حیات تھے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان پھیلے ہوئے جلتے جلستے ہوئے ریگستان میں ایک مسافر گھوڑے پر سوار مدینہ کی طرف جا رہا تھا۔ وہ اکیلا تھا، صرف گھوڑا ہی اس کا ہم سفر تھا جس پر وہ سوار تھا۔ اس زمانے میں کوئی مسافر اکیلے سفر نہیں کیا کرتا تھا، لوگ قافلوں کی صورت میں سفر کرتے تھے، کچھ اس لیے کہ راہزنوں اور قزاقوں کا خطرہ ہر قدم پر موجود رہتا تھا، اور زیادہ تر اس لیے کہ قافلوں کے ساتھ کٹھن مسافت بھی سہل ہو جاتی تھی، ہر سہولت بھی مل جاتی تھی۔ بیماری کی صورت میں ہم سفر ہر طرح کا خیال رکھتے تھے، دیکھ بھال کرتے تھے۔ پھر وہ مسافر اکیلا کیوں جا رہا تھا، کہاں جا رہا تھا، اس کے سوا کسی کو معلوم نہ تھا۔ قافلے سے بچھڑا ہوا یا بھٹکا ہوا راہی لگتا تھا، لیکن اس کے چہرے پر، اس کے انداز میں ان تاثرات کا نام و نشان نہ تھا جو گم کرتا راہی مسافر کے ہوا کرتے ہیں۔ سفر کی صعوبت کے آثار تو چہرے مہرے پر نمایاں تھے، لیکن وہ مطمئن اور مسرور تھا۔ کبھی کوئی من پسند گیت گنگنانے لگتا اور کبھی گھوڑے سے یوں باتیں کرنے لگتا جسے گھوڑا اس کی ہر بات سمجھ رہا ہو۔ اس نے گھوڑے کو تھکنے نہیں دیا، 2 پڑاؤ کر چکا تھا۔ اس کے ساتھ کھانے کا جو سامان تھا، اس کا جو لباس تھا، اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ تلاشی روزگار میں مارا مارا پھرنے والا کوئی بدو نہیں ہے، وہ کوئی غریب سا عرب بھی نہیں، اشیائے خورد و نوش اور لباس سے ہی نہیں، چہرے کا جلال اور اس کا پروقار سراپا بتا رہا تھا کہ وہ اپنے قبیلے کا سرکردہ فرد ہے۔ اس کے سفر کا ایک اور سورج غروب ہونے کو تھا۔ وہ اس وقت ریت اور مٹی والے اونچے اونچے ٹیلوں کی بھول بھلیوں میں سے گزر رہا تھا۔ اسے شاید معلوم تھا کہ قریب ہی چھوٹا سا ایک نخلستان ہے۔ وہ بڑے اطمینان سے چلا جا رہا تھا، جیسے اسے اپنے آپ پر پورا اعتماد ہو۔ نخلستان تک پہنچ گیا۔ اس نے گھوڑے کو روکنا چاہا، لیکن گھوڑے نے لگام کا اشارہ نظر انداز کر دیا اور جا کر پانی پر رکا۔ گھوڑا دن بھر کا پیاسا تھا، بے تابی سے پانی پینے لگا۔ سوار گھوڑے سے اترا، وہ تھیلے کو کھولا جس میں کھانے پینے کا سامان تھا۔ صبح بھی گہری دھندلی تھی جب وہ پھر گھوڑے پر سوار ہوا۔ صحرا کی رات کی خنکی نے اس کے گھوڑے کو تر و تازہ کر دیا تھا۔ سورج اوپر آ گیا تھا جب وہ ٹیلوں ٹکروں کے علاقے سے نکل گیا تھا۔ یہ علاقہ پیچھے ہی پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ کچھ دور آگے ٹھیکریاں تھیں اور یہ بھی ریت اور مٹی کی تھیں۔ ان پر کہیں کہیں خشک جھاڑیاں بھی تھیں۔ کچھ وقت گزرا اور ان ٹیکریوں کے انداز کے اندر چلا گیا۔ ان میں سے گزرنے کے راستے صاف نظر آ رہے تھے، لیکن ان میں آ کر وہ مسافر بھٹک جاتے ہیں جو صحرا کے بھید نہیں جانتے۔ وہ ٹیکریوں کے اندر ہی اندر چلتے چلتے تھک کر شل ہو جاتے ہیں۔ وہ فاصلہ تو بہت سا طے کر لیتے ہیں، لیکن پہنچتے کہیں بھی نہیں ہیں۔ یہ سوار صحرا کا بھیدی معلوم ہوتا تھا۔ اسے جدھر سے بھی راستہ ملتا وہ بے خوف و خطر گزرتا جاتا۔ پھر ٹکریاں ختم ہونے لگیں اور بار بار دائیں بائیں مڑتے بھٹک جانے کا خطرہ ختم ہو گیا۔ کچھ آگے جا کر ریت اور مٹی کی یہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ایک دوسرے سے زیادہ دور ہونے لگیں۔ وہ آخری ٹیکری سے گھوم کر آگے گیا اور اس کے سامنے ریت کا ایک سمندر افق تک چلا گیا۔ سورج سر پر آ گیا تھا، ریت جل رہی تھی اور اس سے اٹھنے والے شعلے اس جیسے نہیں تھے، بلکہ شیشے اور چشمے کی پانی کی طرح شفاف تھے، اور ان سے پرے کی چیز ان میں سے اس طرح نظر آتی جس طرح شیشے میں سے نظر آیا کرتی ہے، لیکن جھلمل جھلمل کرتی نظر آتی۔ اس سوار کو بائیں طرف سے ہلکی ہلکی دھمک سنائی دینے لگی۔ اس نے اس طرف دیکھا، وہ سوار آ رہا تھا، لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا کہ شتر سوار یا گھڑ سوار کون آ رہا ہے، کیونکہ وہ جھلملا رہا تھا۔ دھمک سے شک ہو رہا تھا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہے، اونٹ ہے، آواز چلا
اونٹ بے آواز یہاں چلا کرتا ہے، تاہم ابھی اتنا ہی کہا جا سکتا تھا کہ کوئی سوار آ رہا ہے۔ وہ رک گیا، اس کا ایک ہاتھ اپنی تلوار کے دستے پر گیا۔ آنے والا کوئی راہزن ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، نہ ہی جواہرات تھے کہ اسے لٹ جانے کا خطرہ ہوتا۔ البتہ اس کا گھوڑا ایسی دولت تھی جس سے وہ دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس کی منزل نہ جانے ابھی کتنی دور تھی۔ جو سوار کا عکس واضح ہوتا آ رہا تھا، اس گھڑ سوار کی تلوار آہستہ آہستہ نیام سے باہر آ رہی تھی۔ اس نے گھوڑا روک لیا۔ وہ آنے والے سوار کو ایسا موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ اس پر اچانک وار کرے یا عقب سے حملہ کرے۔ ریت کی شفاف شعلوں میں سے آنے والا قریب آ گیا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ چہرے کو تپش سے بچانے کے لیے اس نے سر اور چہرے پر کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ آنکھیں ذرا ذرا سی نظر آ رہی تھیں۔ ایسے ہی اس کے انتظار میں روکے کھڑے گھوڑے سوار نے اپنا چہرہ چادر میں چھپا رکھا تھا۔ سوار نے اس سوار کے سامنے آ کر گھوڑا روک دیا۔ کچھ دیر دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ کیا ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی رہنا چاہیے؟ آنے والے سوار نے دوسرے سے پوچھا۔ اکیلے سفر پر کیوں نکلے ہو؟ اس سوار نے پوچھا۔ کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری آواز جانی پہچانی سی لگ رہی ہے۔ آنے والے سوار نے کہا۔ کچھ ایسا ہی میں نے بھی تمہاری آواز میں محسوس کیا ہے۔ اس سوار نے کہا، آؤ ہم ایک دوسرے کو پہچان لیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا چہرہ بے نقاب کیا۔ خدا کی قسم ابن ولید؟ دوسرے سوار نے اپنا چہرہ بے نقاب کیا۔ گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے کہا، اوہ ہو، میں ٹھیک پہچانا تھا۔ یہ آواز میرے یار خالد بن ولید کی ہو سکتی ہے۔ عمر بن عاص۔ خالد بن ولید نے گھوڑے سے اتر کر حیرت سے کہا، کیا تو حبشہ نجاشی کے پاس نہیں چلا گیا تھا؟ دونوں بغل گیر ہوئے۔ کچھ دیر ایک دوسرے کو بازوؤں میں جکڑے رکھا۔ یہ تھی تاریخ اسلام کی دو شخصیتیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا خطاب فرمایا تھا، اور دوسرے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فاتح مصر کا اعزاز حاصل کیا۔ دونوں نے کیسے روم کو فیصلہ کن شکست دے کر ان کی جنگی طاقت کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ روم کی جنگی طاقت دہشت کا دوسرا نام تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس ہیبت ناک طاقت کو کبھی شکست بھی دی جا سکتی ہے۔ ہرقل، جو طاقت کا دیوتا کہلاتا تھا، اسلام کے ان تاریخ ساز سالاروں کے آگے بھاگا پھرتا تھا۔ جنگ یرموک آخری معرکہ تھی جس میں ہرقل کو فیصلہ کن شکست حاصل ہوئی تھی۔ اب اسے کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی۔ پناہ ملی تو مصر میں ملی، لیکن عمر بن عاص وہاں بھی جا پہنچے۔ ان دونوں عظیم سالاروں کی یہ فتوحات ایمان کی قوت، جذبہ جہاد اور اس وجاہت کی الگ الگ داستانیں ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں نامور سپہ سالار وہاں کیا کر رہے تھے؟ جہاں لاکھوں دک صحرا تھا اور زندگی کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ بہت پہلے کی بات ہے، جب ان کی وہاں اتفاقیہ ملاقات ہو گئی تھی۔ اس وقت دونوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ دونوں مکہ کے قریش میں سے تھے۔ دونوں کی معاشرتی اور معاشی حیثیت اہل قریش میں بڑی بلند اور نمایاں تھی۔ خالد بن ولید امیر کبیر تاجر کے بیٹے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے شہزادوں جیسی زندگی گزاری تھی، لیکن وہ جنگجو تھے اور نامور تیغ زن عسکریت ان کے رگ و ریشے میں رچی بسی ہوئی تھی، اور فن حرب و ضرب میں انہیں خصوصی مہارت حاصل تھی۔ خالد پیدائشی سپہ سالار تھے۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا نعوذ باللہ عہد کر رکھا تھا، لیکن اہل قریش جس میدان اور مارکے میں مسلمانوں کے مقابل آئے، منہ کی کھانی پڑی اور اگلے مارکہ کی تیاری کرنے لگے۔ خالد نے اپنے قبیلے کی شکست خوردگی اور مسلمانوں کی اہلیت اور ان کا نظم و نسق دیکھا تو اپنے قبیلے سے دل اچاٹ ہو گیا۔ خالد بن ولید کھوئے سے رہنے لگے۔ عسکریت کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کے کردار میں کوئی ایسی نمایاں جھلک دیکھی جو انہیں اپنے قبیلے میں نظر نہیں آتی تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر خالد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے چل پڑے تھے، نعوذ باللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم اس سے بے خبر تھے۔ آپ نے قریش کے ساتھ انہی کی شرائط پر معاہدہ کر لیا جو خالد بن ولید کے لیے غیر متوقع تھا۔ خالد تو پہلے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار سے متاثر تھے۔ صلح حدیبیہ سے ایسے متاثر ہوئے کہ ایک روز کسی کو بغیر بتائے مکے سے نکلے اور مدینہ کا رخ کر لیا۔ ان کے آگے 350 کلومیٹر انتہائی دشوار مسافت تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر کے اسلام قبول کرنے جا رہے تھے۔ راستے میں انہیں عمر بن عاص مل گئے اور خالد انہیں وہاں دیکھ کر حیران ہو گئے۔ خالد بن ولید کی حیرت اس پر نہیں تھی کہ عمر بن عاص انہیں آبادیوں سے بہت دور اس ویرانے میں مل گئے تھے، بلکہ وہ حیران اس بات پر ہوئے تھے کہ عمر بن عاص عرصہ 2 سال سے حبشہ چلے گئے تھے۔ اگر عمر بن عاص انہیں مکہ میں ملتے تو خالد بن ولید حیران نہ ہوتے۔ پہلے تو یہ بات خالد بن ولید نے پوچھا، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کیا تو حبشہ نجاشی کے پاس نہیں چلا گیا تھا؟ ہاں ولید، عمر بن عاص نے کہا، حبشہ ہی چلا گیا تھا، لیکن تجارت کے لیے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے وہاں گیا تھا۔ اچانک وہاں سے واپسی ہو گئی اور یوں سمجھ لیں کہ بھٹکتا ہوا یہاں آ پہنچا ہوں۔ تو مل گیا ہے تو شاید کوئی راستہ دکھا دے، میں تو سوچ کر تھک گیا ہوں۔ پہلے وہ اپنی سوچ تو بتا، خالد بن ولید نے کہا۔ اگر تو سوچوں میں بھٹک سکتا ہے تو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، پھر مکہ کے قریش اور اندھیروں میں گم ہو جائیں گے، عمر بن عاص نے جواب دیا۔ وہ تاریخ اسلام کا ایک فکر انگیز باب تھا۔ ان کا جواب سننے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ عمر بن عاص اصلاً کون تھے اور کیا تھے، ان کا خاندانی پس منظر کیا تھا۔ قریش بت پرست اور انہوں نے بتوں کے کچھ نام رکھے ہوئے تھے۔ یہ ان کے دیوتا تھے اور ان دیوتاؤں کا ایک خاص اوقاف تھا۔ اس اوقاف کا نگران بنو سہم تھا۔ اوقاف کے تمام تر انتظامات اور مالی معاملات بھی بنو سہم کی ذمہ داری میں تھے۔ اس وجہ سے عمر بن عاص بن وائل سہمی کو قریش میں خاص اونچا مقام حاصل تھا۔ ان کے فیصلے اور حکم چلتے تھے، ان کی تعمیل ہوتی تھی۔ خالد بن ولید خاندان کی طرح عمر بن عاص کا خاندان بھی دولت مند تھا۔ دولت مندی کا ذریعہ تجارت تھا۔ عمر بن عاص کے والد اتنے صاحب اقتدار تھے کہ حضرت عمر بن خطاب کے قبول اسلام سے پہلے ان کے قبیلے بنو عدی کو بنو عبد الشمس میں ان کے گھر سے جو صفا کے قریب تھے نکال دیا گیا۔ بنو سہم نے انہیں اپنے ہاں پناہ دی۔ پھر حضرت عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا تو اسی بنو سہم نے انہیں قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس پر خطر صورتحال میں عمر بن عاص کے والد عاص بن وائل سہمی نے انہیں اپنی حفاظت میں لے رکھا تھا۔ عاص بن وائل اتنے دولت مند تھے کہ ریشم کا لباس پہنتے تھے۔ عمر بن عاص اس دولت مندی کا اور اپنے خاندان کی حیثیت کا بہت اثر رکھتے تھے۔ ایک اثر تو یہ تھا کہ وہ عزت نفس کا بہت خیال رکھتے تھے، اور دوسرا اثر یہ کہ اقتدار پسندی میں کسی اور کو اپنے آگے اور اپنے اوپر برداشت نہیں کرتے تھے۔ عمر بن عاص بھی خالد بن ولید کی طرح اور قریش کے ہر سردار کی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کے در پہ تھے۔ لیکن عمر بن عاص نے یہ بھی دیکھا کہ قریش کسی بھی طرح مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے تھے، اور وہ مسلمانوں کے خلاف غزوہ احزاب میں شامل تھے۔ خالد بن ولید کی طرح جنگجو، شہ سوار، شمیر زن تھے۔ انہوں نے اپنی ہی بے جگری بہادری کے جوہر دکھائے، جم کر لڑے، لیکن اس مارکے کا انجام وہی ہوا جو پہلے دیکھتے آ رہے تھے۔ قریش حوصلہ ہار بیٹھے اور بری طرح سے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مشہور ہوا مورخ ایلفر ہٹلر نے واقعہ بیان کیا ہے کہ جس کی تائید ایک مستند مسلمان تاریخ نویس ابن الحاکم نے یہ واقعہ سنانے سے پہلے بتا دینا ضروری سمجھا
کہ تمام مسلم اور غیر مسلم مورخوں نے عمر بن عاص کے متعلق لکھا ہے کہ وہ جس قدر بہادر تھے اور شہ سوار اور شمیر زنی میں جتنی شہرت رکھتے تھے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت اور فطانت، وقار، تمکنت، دانائی، زبان آوری اور سخن فہمی میں بھی خاص مقام رکھتے تھے۔ زور استدلال اتنا تھا کہ ان کے سامنے کوئی اپنی دلیل بازی کی جرت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ حقیقت خوش فہمی کے فرق کو نہایت اچھی طرح سمجھتے تھے اور مکمل طور پر حقیقت بین تھے۔ غزوہ احزاب میں قریش کی شکست دیکھ کر عمر بن عاص نے قبیلہ قریش کے چند آدمیوں کو بلایا۔ اہل قریش عمر بن عاص نے کہا، خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہم سب خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ کسی ایک بھی مارکہ میں ہم ان کے مقابل نہیں جا سکیں گے۔ ہم لوگ تسلیم کر لیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ستارہ عروج پر پہنچ چکا ہے اور وہ وقت تیزی سے آ چلا ہے جب مسلمان ہم پر غالب آ جائیں گے۔ ہم تمہیں دانشمند سمجھتے تھے۔ ایک آدمی نے کہا، جو تو نے کہا وہ ہم دیکھ چکے ہیں، تو ہم سب میں عقل و دانش زیادہ رکھتا ہے۔ یہ بتا تو چاہتا کیا ہے اور ہم کیا کریں؟ تم سب میرے دوست ہو۔ عمر بن عاص نے کہا، میں جو چاہتا ہوں اور کوئی نہیں مانے گا۔ تم میرے دوست ہو، مجھے اپنی تمہاری عزت کا خیال ہے۔ میرے سامنے ایک ہی راستہ ہے، تم میں سے جو میرا ساتھ دینا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ حبشہ چلا جائے اور ہم حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی پناہ میں رہیں گے۔ کب تک وہاں رہنا پڑے؟ ایک نے پوچھا۔ وہاں کریں گے کیا؟ تجارت۔ عمر بن عاص نے جواب دیا، تجارت نہ ہو سکے تو نجاشی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش پیدا کر دے گا۔ اگر مسلمان قریش پر غالب آ گئے تو مسلمانوں کی غلامی سے نجاشی کے زیر سایہ رہنا بہتر سمجھتا ہوں۔ اگر قریش مسلمانوں پر غالب آ گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نیا مذہب ختم ہو جائے گا اور ہم لوگ واپس آ جائیں گے۔ ابن ولید۔ عمر بن عاص نے خالد بن ولید کو یہ ساری باتیں سنا کر کہا، تو چپ چاپ میری بات سن رہا ہے؟ تیری اس خاموشی سے اس کے سوا اور کیا سمجھ سکتا ہوں کہ تجھے میری باتیں اچھی نہیں لگی؟ میری خاموشی پر مت جا میرے عزیز دوست، خالد بن ولید نے کہا، مجھے بھی کچھ کہنا چاہیے جو میں کسی اور سے نہیں کہہ سکتا۔ پہلے تیری پوری بات تو سن لوں، اپنی بات میں سناؤں گا۔ میں نے بتایا کہ چند آدمی بھی میرے ساتھ تیار ہو گئے۔ عمر بن عاص نے کہا، ہم نے تجارت کو بہانہ بنایا اور چل پڑے۔ تجھے شاید حبشہ کا راستہ معلوم ہوگا۔ ہم یہاں سے چلے اور سمندر بحیرہ کلثم کے ساتھ چلتے چلتے یمن میں داخل ہو گئے اور پھر عدن جا پہنچے۔ عدن کے قریب اس مقام پر پہنچے جہاں سمندر بہت ہی کم چوڑا ہے۔ بڑی بادبانی کشتی پر ہم نے سمندر پار کیا اور پھر خشکی کا سفر شروع ہو گیا۔ پھر 3-4 پڑاؤ کے بعد حبشہ کے دارالحکومت ادلیس ابابا پہنچ گئے۔ تجھے یہ اندازہ ہوگا کہ سفر کتنا طویل ہے اور کٹھن بھی اور پرکٹھن بھی، لیکن ہم خیریت سے اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں آ گئے اور اسے پناہ مانگی اور یہ بھی کہا کہ تجارت پیشہ لوگ ہیں، اس لیے اس پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالیں گے اور پناہ کے سوا کوئی مدد بھی نہیں مانگیں گے۔ نجاشی نے ہمیں شاہی مہمانوں کی طرح رکھا اور ہمیں ایسی رہائش مہیا کر دی جو شاہی خاندان جیسی رہائش تھی۔ مجھے ان باتوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، خالد بن ولید نے کہا۔ میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ تم واپس کیوں چلے آئے ہو اور اب کہاں کا ارادہ ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں تو حبشہ سے ہی آیا ہے، تو مکہ کیوں نہ رک گیا؟ مکہ پیچھے بہت دور رہ گیا ہے۔ کیا تو کوئی خاص بات مجھ سے چھپا رہا ہے؟ نہیں ابن ولید، عمر بن عاص نے کہا، تو میرا دوست ہے اور اہل قریش میں تجھے وہی برتر حیثیت حاصل ہے جو میں نے مکہ سے روانہ ہونے سے پہلے تجھے نہیں بتایا تھا کہ میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ تو میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہا تھا کہ وہ بھی کسی کے ساتھ اس بات کا ذکر نہ کریں، لیکن اب دل میں ایسی بات آ گئی ہے جس کے متعلق فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا ہوا تو مل گیا ہے۔ تیرے ساتھی کہاں ہے؟ خالد بن ولید نے پوچھا۔ انہیں وہیں چھوڑ آیا ہوں، عمر بن عاص نے جواب دیا۔ میں جو ارادہ کر کے وہاں سے آیا ہوں، میرے ساتھیوں کو یہ ارادہ پسند نہیں آیا اور میں ان کا ساتھ چھوڑ آیا ہوں۔ میں سمجھتا تھا کہ تو راستے سے بھٹک گیا، خالد بن ولید نے کہا، لیکن تیری باتوں سے شک ہو رہا ہے کہ تیری عقل صحیح سوچوں سے بھٹکی ہے۔ اتنی لمبی باتیں نہ کر آس،
مجھے صحیح سے بتا، تیرا ارادہ کیا ہے اور تو کس بات کا، کون سی منزل کا مسافر ہے؟ ابن ولید، عمر بن عاص نے کہا، جب تک بات پوری نہ سنا لوں اپنا ارادہ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ تو غلط سمجھ لے گا۔ یہ تو تجھے معلوم ہے کہ ہمارے تاجر حبشہ جاتے رہتے ہیں اور ہم تقریباً 1 سال سے ہیں۔ ایک روز عربی تاجروں نے قافلہ ادلیس ابابہ پہنچا۔ اس میں میری جان پہچان کے لوگ تھے۔ ان سے پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر قبیلہ قریش کے ساتھ ایک معاہدہ کر رہے ہیں۔ اس معاہدے کی روح سے قریش اور مسلمان 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ اور پھر مجھے پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی ساری شرطیں مان لی ہیں اور طے پایا ہے کہ 1 سال بعد عمرہ کرنے آئیں گے۔ میں نے تسلیم نہیں کیا کہ ایسا معاہدہ ہوگا، لیکن تھوڑی ہی عرصہ کے بعد مکہ سے آیا ہوں اور ایک اور آدمی ملا۔ اس نے بتایا مسلمان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1 سال بعد عمرہ کرنے آئیں گے، اور پرامن طریقے سے عمرہ ادا کیا اور واپس چلے گئے۔ میں نے مکہ سے آنے والے ہر شخص سے اور کئی باتیں پوچھیں تو میں نے اس نتیجے پر پہنچا کہ قریش نے مسلمانوں کا غلبہ قبول کر لیا ہے اور ان کی برتری کو بھی تسلیم کر لیا ہے۔ ابن ولید، تجھے میری بات اچھی لگے یا نہ لگے، میں اپنے دل و دماغ کی بات کرتا ہوں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قائل ہو گیا ہوں، اور سوچ کر میں اس رائے پر پہنچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ستارہ اقبال عروج پر پہنچ گیا ہے۔ مجھے یہ معلوم ہوا کہ مدینہ جا کر اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ قریش مدینہ پر یلغار کرنے گئے تھے، لیکن مسلمانوں نے ایک نئی رکاوٹ سوچ لی اور قریش کی یلغار کا ناکام ہو گئی۔ مسلمانوں نے مدینہ کے ارد گرد خندق کھود دی تھی۔ خالد بن ولید بھی اس یلغار میں شامل تھے۔ انہوں نے گھوڑے سے یہ خندق پھیلانے کی کوشش بھی کی اور ناکام رہے، اس لیے وہ جنگ خندق کی ہر بات عمر بن عاص کو سنا سکتے تھے۔ انہوں نے جنگ خندق کی پوری تفصیل سنائی اور مسلمانوں کی دانش مندی کو خراج تحسین پیش کیا کہ انہوں نے خندق کھود کر قریش کا حملہ ناکام کر دیا۔ پھر تو ہی بتا میرے عزیز دوست، عمر بن عاص نے کہا، ہمیں مسلمانوں کی عسکری برتری کیوں نہ تسلیم کرنی چاہیے؟ میں نے یہ ساری تفصیل حبشہ میں سنی تھی اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہمارے اہل قریش کے پاس کچھ نہیں رہا۔ میں اس خیال سے آیا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ عظمت موجود ہے جو ہمارے قبیلے کے کسی بڑے بزرگوں میں ابھی تک حاصل نہیں ہوئی۔ میں جنگجو ہوں، تو بھی جنگجو ہے۔ کیا ہم اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر کہیں اپنے جوہر دکھا سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں۔ میں وہ بات کرنے لگا ہوں جو تجھے مشتعل کر دے، اور ہو سکتا ہے تو مجھے قتل کر دینے کو تلوار نکالے، اپنے دل کی بات مجھ سے سن لے۔ خالد بن ولید نے کہا، تو اسلام قبول کرنے کے ارادے سے آیا ہے؟ کیا میں نے غلط کہا؟ خدا کی قسم تو میرے دل کا بھید جان گیا ہے، عمر بن عاص نے کہا، لیکن میں اس ارادے کے باوجود بھٹک جاتا ہوں۔ اب خیال آتا ہے کہ میرا یہ فیصلہ صحیح نہیں۔ شاید میں اپنے قبیلے سے رشتہ توڑنا نہیں چاہتا، لیکن اپنے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو افسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کچھ بھی نہ کر سکے، اور میں کہتا ہوں وہ اسی قابل ہیں کہ مسلمان ان پر غالب آ جائیں۔ ابن ولید، مجھے بتا، کیا میں ٹھیک فیصلے پر پہنچا ہوں؟ اگر میرا فیصلہ غلط ہے تو خدا کی قسم تجھے اجازت دیتا ہوں کہ تو میرا سر تن سے جدا کر دے۔ خالد بن ولید نے آسمان کی طرف منہ کر کے بڑا سا جاندار کہکہا لگایا اور پھر عمر بن عاص کی طرف دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ ان کے کندھے پر رکھے، اور اس وقت خالد بن ولید کے چہرے پر کچھ ایسی رونق تھی جسے جلال کہا جاتا ہے۔ تو غلط نہیں ہوگا ابن عاص، خالد بن ولید نے عمر بن عاص کو کندھوں سے ہلکا سا جھٹکا دے کر کہا، تیرا فیصلہ برحق ہے اور تو اپنے ارادے سے بھٹکنا نہیں۔ میں اس سفر میں تیرا ہم سفر ہوں، دونوں کی منزل ایک ہی ہے۔ میں اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ جا رہا ہوں، تو مکہ میں کسی کو بتا کر نہیں آیا۔ آ میرے ساتھ چل۔ تاریخ لکھنے والوں کی شہادتیں موجود ہیں کہ خالد بن ولید اور عمر بن عاص اکٹھا مدینہ پہنچے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور حاضری دی۔ یہ بتانا ممکن نہیں کہ ان دونوں کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل کیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگرچہ کچھ لوگ بیٹھے تھے تو انہوں نے دلوں میں یہ شک ضرور پیدا کیا کہ یہ دونوں اچھی نیت سے نہیں آ سکتے۔ سب جانتے تھے
کہ خالد بن ولید نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کا عہد کر رکھا ہے۔ اتنا تو ضرور ہی ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پر سناٹا طاری ہو گیا ہوگا، اور یہ دونوں کوئی عام قسم کے آدمی ہوتے تو بات بھی تھی۔ ان دونوں کے درمیان سب جانتے تھے کہ انہیں اپنے قبیلے میں کتنی اونچی برتری اور حیثیت حاصل ہے۔ اچھا ہوا خالد بن ولید جلدی بول پڑے، محفل پر جو کھچاؤ طاری ہو گیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ میں آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنے آیا ہوں۔ خالد بن ولید نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں دل و جان سے آپ کی رسالت کو تسلیم کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کی بیعت کو قبول فرمایا اور انہیں حلقۂ بگوش اسلام قبول کروایا۔ پھر آپ نے عمر بن عاص کی طرف دیکھا، مسکرائے۔ عمر بن عاص سرک کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے۔ میں بھی آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کرتا ہوں، عمر بن عاص نے کہا، لیکن بیعت سے پہلے یہ عرض ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور آئندہ محتاط رہوں گا، اسلام کے دائرے میں رہوں گا اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھوں گا۔ مصر کے مشہور تاریخ نویس محمد حسنین ہکل مختلف حوالوں سے لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص سے کہا کہ گناہ معاف کرنے والا اللہ ہے، اور جو توبہ قبول کر کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ دھل جاتے ہیں، ایسے دھل جاتے ہیں جیسے ہجرت سے پچھلی تمام مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص سے کہا کہ وہ بیعت کر لیں اور اپنے آپ میں خود ہی تبدیلی محسوس کریں گے۔ اس طرح عمر بن عاص نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید اور عمر بن عاص کو مکے سے جانتے تھے۔ آپ ان دونوں کی خوبیوں، صلاحیتوں، کردار اور اس سے خوب اچھی طرح واقف تھے۔ آپ نے ان دونوں کو اعتماد میں لے لیا، بلکہ مورخ لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر بہت زیادہ اعتماد کیا، لیکن دونوں اس اعتماد پر پورے اترے اور اسلام کو دو عظیم سپہ سالار مل گئے۔ چونکہ یہ داستان فتح مصر کی ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو اس کا پابند رکھیں گے اور انہیں سالاروں کا ذکر نمایاں طور پر کریں گے جنہوں نے فرعونوں کی زمین پر اسلام کے جھنڈے گاڑے تھے۔ ان سالاروں کے سپہ سالار عمر بن عاص تھے۔ فتح مصر کا خیال اور عزم عمر بن عاص کے دماغ میں آیا۔ انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائل کیا کہ مصر پر فوج کشی کی جائے۔ امیر المومنین رضامند نہیں ہو رہے تھے اور عمر بن عاص کی تجاویز کو ٹالتے چلے آ رہے تھے۔ آخر ایک روز وہ قائل ہو گئے۔ معلوم ہوتا ہے جیسے عمر بن عاص مصر کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کرنے کے لیے دنیا میں آئے تھے۔ یہ ساری تفصیلات داستان میں تفصیل سے سنائی جائیں گی۔ ان تفصیلات میں کچھ دلچسپ ہیں اور کچھ فکر انگیز، کچھ ولولہ انگیز، کچھ دردناک، لیکن جو حقیقت ہمارے سامنے کھل کر آتی ہے وہ قابل غور ہے۔ وہ یہ کہ اللہ جو کام کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے حالات خود ہی پیدا کر دیتا ہے۔ خالد بن ولید اور عمر بن عاص کا خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور قبول اسلام کے لیے پہنچ جانا کوئی اتفاق نہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو دو تاریخ ساز عظیم سپہ سالار عطا کیے تھے۔ ان کے ہاتھوں رومیوں کی طاقت کو فنا کروایا تھا، اور عمر بن عاص کے ہاتھوں مصر کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کرنا تھا۔ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ عمر بن عاص کے متعلق ایک واقعہ بیان کر دیا جائے جس سے زیادہ تر مورخوں اور بعد کی تاریخ نویسوں نے تاریخ کے دامن میں محفوظ کر دیا تھا۔ ان میں بلازری، مفریزی اور عبد الحاکم خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ عمر بن عاص تجارت اور سیاحت کے سلسلے میں عراق، شام اور فلسطین اور مصر جایا کرتے تھے۔ یہ ان کے قبول اسلام سے بہت پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک بار عمر بن عاص چند ایک اہل قریش کے ساتھ تجارت کے سلسلے میں بیت المقدس گئے۔ وہاں بہت دن رکنا تھا اور انہوں نے شہر کے باہر ایک کھلی جگہ ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ ان کے ساتھیوں میں سے ایک آدمی ہر روز اونٹوں کو چرانے کے لیے قریبی جنگل میں لے جایا کرتا تھا۔ ایک روز اونٹوں کو چگنے کے لیے لے جانے کی باری عمر بن عاص کی تھی۔ دن کا پچھلا پہر تھا اور اونٹوں کو کھول کر لے گئے اور ایک پہاڑی کے دامن میں لے جا کر کھلم کھلا چھوڑ دیا۔ وہاں گھاس جھاڑیوں کی بہتات تھی اور درخت ہرے بھرے معلوم ہوتے تھے۔
ہرے بھرے تھے، موسم گرمیوں کا تھا اور ان دنوں گرمی بھی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی پہاڑی سے اتر رہا ہے۔ اس کے اترنے کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہیں اور کسی بھی قدم پر وہ گر جائے گا اور لڑکھڑاتا ہوا نیچے آئے گا اور شاید زندہ ہی نہ رہے۔ عمر بن عاص ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے اور اس آدمی کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ آدمی پہاڑی سے تو اتر آیا لیکن اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ کبھی وہ دونوں ہاتھ اپنے گلے پر رکھ لیتا، کبھی وہ رکتا، اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتا۔ وہ قدم گھسیٹتا، ڈولتا اور جھومتا عمر بن عاص تک پہنچ گیا اور گر پڑا۔ پانی! اس آدمی کے منہ سے سسکی نکلی۔ پانی! میں مر جاؤں گا۔ عمر بن عاص کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ بھرا ہوا تھا۔ گرمی اتنی تھی کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد پیاس لگتی تھی اور حلق میں کانٹے چبھنے لگتے تھے، اس لیے عمر بن عاص نے پانی کا مشکیزہ اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک دو گھونٹ پی لیا کرتے تھے۔ اس آدمی نے پانی مانگا تو عمر بن عاص نے مشکیزہ کھولا اور پھر اس کو سہارا دے کر بٹھایا اور مشکیزے کا منہ اس کے منہ کے ساتھ لگا دیا۔ وہ شخص اتنا پیاسا تھا کہ آدھا مشکیزہ پانی کا پی گیا۔ تم مجھے پانی نہیں زندگی دے دی ہے، تم نے مجھے پانی نہیں نئی زندگی دے دی ہے، اس آدمی نے کہا۔ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس سرزمین کی زیارت کی خاص پہاڑی پر چڑھ گیا تھا کہ دور دور تک اس علاقے کو دیکھوں گا، لیکن میری حماقت کے پانی ساتھ نہ لے گیا۔ یہ تو ایک معجزہ ہے کہ میں تم تک زندہ پہنچ گیا ہوں۔ اس شخص نے اپنا نام شماس بتایا اور یہ بھی کہ وہ عیسائی ہے اور مصر کے بہت بڑے شہر اور بندرگاہ اسکندریہ کا رہنے والا ہے۔ اس وقت اسکندریہ مصر کا دارالحکومت تھا اور مصر میں ایرانیوں کی حکومت تھی۔ شماس کو پانی ملا جو اس نے پیٹ بھر کر پیا اور اس کے جسم میں تازگی آ گئی۔ وہ تھکا ہوا بھی تھا، اس سے غنودگی محسوس ہونے لگی۔ عمر بن عاص کا شکریہ ادا کر کے وہ اٹھا اور قریبی ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا اور لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ خراٹے لینے لگا۔ عمر بن عاص اس سے بے خبر ہو گئے اور اپنے اونٹوں کو دیکھنے لگے کہ کوئی اونٹ ادھر ادھر نہ چلا جائے۔ انہوں نے ویسے ہی اپنا مشکیزہ دیکھا کہ اس پیاسے انسان نے اس میں کوئی قطرہ چھوڑا بھی ہے یا نہیں۔ مشکل سے 2-4 گھونٹ پانی رہ گیا تھا۔ عمر بن عاص کو دلی اطمینان محسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے ایک پیاسے کی جان بچائی۔ وہ شخص جس نے اپنا نام شماس بتایا تھا بیت المقدس شہر تک نہ پہنچ سکتا تھا۔ عمر بن عاص نے سوئے ہوئے شماس کی طرف دیکھا اور اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ ایک بڑا لمبا سانپ جس کا رنگ سیاہی مائل تھا آہستہ آہستہ سوئے ہوئے شماس کی طرف رینگتا آ رہا تھا۔ گرمی کی شدت میں سانپوں میں زہر بہت ہی تیز ہو جاتا ہے اور فوراً ہی اثر کرتا ہے۔ سانپ اور شماس میں 1-2 قدموں کا ہی فاصلہ رہ گیا تھا۔ عمر بن عاص اتنی جلدی سے وہاں تک پہنچ سکتے تھے کہ سانپ کو شماس تک پہنچنے سے پہلے مار ڈالنا یا بھگا دیتے۔ اس زمانے میں گڈریے اپنے ساتھ تیر اور کمان ضرور رکھتے تھے۔ تلوار اور برچھی بھی اس کے پاس ہوتی تھی، لیکن تیر اور کمان کو اس لیے ضروری سمجھا جاتا تھا کہ مویشی یا بھیڑ بکریاں چگتی دور نکل جاتی تھیں، کوئی درندہ آ نکلتا تھا تو گڈریے دور سے انہیں تیر مار سکتے تھے۔ عمر بن عاص اونٹ چرانے کے لیے گئے تھے، اس لیے تیر کمان بھی ساتھ لے گئے تھے۔ انہوں نے سانپ کو دیکھا تو فوراً کمان میں تیر ڈالا اور سانپ کے سر پر تیر چلایا۔ فاصلہ بہت تھوڑا تھا، اس لیے تیر سانپ کے سر میں سے گزر کر زمین پر گر پڑا۔ سانپ وہیں لوٹ پوٹ ہوتا رہا اور پھر مر گیا۔ انہوں نے شماس کو جگانا مناسب نہ سمجھا، وہ بڑی گہری نیند سو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد شماس کی آنکھ کھلی، وہ اٹھ بیٹھا۔ سب سے پہلے اس کی نظر سانپ پر پڑی اور یوں دبک کر اٹھا، اس سے دور ہٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے سانپ کے سر میں گزرا ہوا کچھ زمین میں گڑا ہوا تیر دیکھا تو گھوم کر عمر بن عاص کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ عمر بن عاص مسکرا رہے تھے۔ مر گیا ہے؟ عمر بن عاص نے کہا۔ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ تمہارے پاس پہنچ گیا تھا، میں نے اسے اپنے تیر سے آگے نہیں آنے دیا۔ شماس آہستہ آہستہ عمر بن عاص کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ انہیں دیکھتا رہا، تکتا رہا، جیسے اس کی زبان بولنے سے آری ہو گئی تھی۔ عمر بن عاص بھی اسے دیکھتے رہے اور منہ سے کچھ بھی نہ بولے۔ تم مجھے انسان نہیں لگتے، شماس نے کہا۔ خدا نے تمہیں میری حفاظت کے لیے آسمان سے اتارا ہے، کہیں تم آسمانی مخلوق تو نہیں ہو؟ خدا کی قسم اتنی زیادہ حیرت کی بات تو نہیں تھی، عمر بن عاص نے کہا۔ انسان ہی تو انسان کے کام آیا کرتے ہیں، میں آسمان سے نہیں اترا، مکہ سے بغرض تجارت آیا ہوں اور میں قبیلہ قریش کا آدمی ہوں۔ میں مصر کے سب سے بڑے شہر اسکندریہ کا رہنے والا ہوں۔ شماس نے کہا، یہ مت سوچ کہ میں مصری ہوں اس لیے
تمہارے ملک عرب کے رسم و رواج سے نہ واقف ہوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ ملک عرب میں ایک انسانی جان کا خون بہا 100 اونٹ میں سے ہے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ 100 اونٹوں کی قیمت 1000 دینار ہے۔ کیا میں نے غلط کہا؟ نہیں دوست، عمر بن عاص نے کہا، تم نے غلط نہیں کہا۔ عرب میں ایک انسانی جان کی قیمت 100 اونٹ ہے، اور یہ قیمت اتنی زیادہ کہ ہر کوئی یہ قیمت ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا۔ لیکن انسانی جان کی قیمت کا خیال تمہیں کیوں آیا؟ یہ مت پوچھ کہ مجھے یہ خیال کیوں آیا، شماس نے کہا۔ میں تمہیں اپنے ملک لے چلوں گا، خدا کی قسم میں تمہیں 2 جانوں کی قیمت دوں گا۔ یہ تمہارا حق ہے جو میں نے ادا نہ کیا تو خدا کی قسم خدا مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ نبیوں اور پیغمبروں کی مقدس سرزمین ہے، میں ان کی مقدس روحوں کو ناراض کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ تو بتاؤ عمر بن عاص نے پوچھا، وہ کون سے 2 انسان جنہیں تم نے قتل کیا ہے، اور میں کون ہوتا ہوں جو خون بہا وصول کروں؟ عرب کے لوگ اتنے کم عقل تو نہیں ہوتے جیسے تم لگ رہے ہو۔ شماس نے کہا، تم نے 2 بار میری جان بچائی ہے، کہ پیاس نے تو میری جان ہی لے لی تھی، اور تم اگر کچھ دیر ہی مجھے پانی نہ پلاتے تو میں مر چکا ہوتا۔ پھر تم نے مجھے اس زہریلے سانپ سے بچایا، تو تم تیر چلانے میں ذرا سی کوتاہی کرتے تو سانپ مجھے ڈس لیتا، میں بیدار ہونے سے پہلے ہی مر چکا ہوتا۔ تو پھر بتا، تو 2 جانوں کی قیمت واجب ہوئی یا نہیں؟ عمر بن عاص بڑے معزز اور برتر خاندان کے فرد تھے۔ انہوں نے شماس سے کہا کہ تم نہیں جانتے تم نے کس کی جان بچائی ہے۔ خدا نے مجھے اتنی دولت دی ہے اور ایسا رتبہ دیا ہے کہ میرے دوستانہ تعلقات خاندان کے ساتھ اور وہاں کے عمرا و حکام کے ساتھ بڑے گہرے ہیں، اور ان حلقوں میں مجھے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ میرے پاس یہاں 2000 دینار ہوتے تو میں تمہارا حق یہیں ادا کر دیتا۔ میں تمہیں اسکندریہ لے چلوں گا، تم انکار نہیں کرو گے۔ جہاں تم نے مجھ پر 2 احسان کیے ہیں وہاں تیسرا بھی کر دو، اور یہ احسان ہے کہ تم میرے ساتھ چلو۔ باقی انشاءاللہ اگلی قسط میں اس کو ضرور سنیے گا۔ یہ بہت ہی اچھا ناول ہے، بہت اچھی تحریر ہے، یقیناً کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔